علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صبح اور شام کے اذکار کے جو سلسلے میں آج جو ہم ذکر ڈسکس کریں گے وہ دیکھیں، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں جہاں سے ہم شروع کیا تھا کہ جتنے بھی یہ اذکار ہیں ان کے اندر اس چیز کو ہم ایک پلیج کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی مدد، اس کی پناہ، اس کی گائیڈنس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اس کو انالائز کریں کہ جتنے بھی ہوں گے اس میں ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو کمتر شو کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اپنی بے بسی، ہم اپنی جو کمائیگی وہ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر کیا ہے، اسی طریقے سے کہ اللہم ہوتا ہے اے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ ہو گیا، ہم نے پکارا، اور اللہم کا جو لفظ ہے وہ مشرکین جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی لیتے تھے اللہ کے کو پکارنے کے لیے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انتا کا مطلب ہوتا ہے لائک یو، کہ اللہ اے اللہ تو جو ہے وہ کیا ہے، ربی۔ تو ربی کے اندر رب ہے، ٹھیک ہے، اور پلس یا ہے، تو مل کے یہ بن جاتا ہے ربی۔ تو یا جو ہوتا ہے نا وہ میرے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مائی، تو یعنی کہ ہے مائی رب، یعنی کہ آپ سمجھ لیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ لا ہو گیا من نہیں، الہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، اور اللہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ بھی ال پلس الہ، وہ مل کے بن جاتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو الہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اللہ ہوتا ہے، اور ال کا لفظ ایسے ہی یوز ہوتا ہے انگلش میں جیسے دی کا لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کسی چیز کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن یا اسم معرفہ سے، اسم نکرہ سے اسم معرفہ یا اسپیشل بنانے کے لیے ہم جس طرح ہم دی کا لفظ بولتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں ال کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ ہوتا ہے ایکسیپٹ، لا الہ الا اللہ، یا تو یہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا انتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تیرے سوا، یہ کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ خلقتنی، تو اس کے اندر دیکھیں جو لفظ آ رہا ہے نا وہ جو مین ہے وہ تخلیق کا ہے، خلق، تو یہ خا لام قاف، تو اس کے اندر جو ہے نا خلق کا لفظ آتا ہے بیسیکلی تخلیق کے لیے، اور یہ تا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خلقتا نی، جو نی ہے نا یہ لائک یہاں پہ جس طرح یا ہے نا، کبھی کبھی یہ یا آتا ہے اور کبھی کبھی نی آتا ہے، یعنی کہ نون یا کے ساتھ بھی مطلب میرے ہوتا ہے، اور یا کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کی ہے، خلقتنی، کہ تو نے پیدا کیا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا، جس طرح انتا ہوتا ہے یو، انا ہوتا ہے آئی، ٹھیک ہے۔ عبد کا، تو عبد ہے عبادت کا لفظ ہم بولتے ہیں، عابد کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت، اور کا لفظ جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے لیے، جس طرح یا کا مطلب میں نے کہا نا میرے لیے، تو میری یا میرا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کا جو ہے جزاک اللہ، تو یہ عبد کا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ کہنا ہے خلقتنی، کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اور میں، وا مطلب اور ہو گیا، انا مطلب میں، وا مطلب اور ہو گیا، انا مطلب میں ہو گیا، کہ میں جو ہوں عہد کرتا ہوں تیرے ساتھ، اللہ کا مطلب ہے پر، یعنی کہ پر عہد کرتا ہوں، تیرے پر عہد کرتا ہوں، یعنی کہ پریکٹیکل یہ ہے کہ میں تیرے سے عہد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، وہ وعدے کا مستطاعت ہوں، کہ میں اپنی استطاعت، یہاں پہ اب آپ اس کو دیکھیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی کا میں بندہ ہوں، یعنی کہ حقیقی غلام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جہاں تک میرے بس میں ہے میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے تیرے ساتھ وعدہ اور عہد، ٹھیک ہے۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، مستطاعت جو میری استطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے گرامرز کی ڈیٹیل آئیں گی تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ جو تا کا لفظ آتا ہے وہ تیرے لیے ہوتا ہے، اور جب تو کا مطلب ہوتا ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے، یہ ایک الگ ایک ہے۔ فار دا ٹائم بینگ آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں خلقتا آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے پیدا کیا، اور استطاعت ہے وہ اس کا مطلب ہے میری استطاعت کی میں۔ آگے کیا ہے، اعوذ بکا، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ الف جو انڈیکیشن ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ الف، نون، تا، یا، یہ چار الفاظ ہیں، ان میں سے الف جو ہوتا ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے، نون جو ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ اعوذ کی جگہ نعوذ آ جائے تو وہ ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں، تعوذ کا مطلب ہوگا تم پناہ مانگتے ہو، اور یعوذ کا مطلب ہوتا ہے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ الف یہ جو یہاں آ رہا ہے یہ ایک دیکھیں انڈیکیشن ہے، الف کی جگہ نون ہو جائے گا تو ہم پناہ مانگتے ہیں،
الف کی جگہ تا ہو جائے گا تو پناہ مانگتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں یہ گرامر کی ڈیٹیلز ہیں لیکن آپ کو میں ساتھ ساتھ سمجھاتا رہتا ہوں کہ اس میں لفظ اعوذ کا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ ہم اپنی کامن زبان میں ہم تعویذ کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اعوذ بکا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں تیری پناہ میں مانگتا ہوں. بیکا با کا مطلب ہوتا ہے ود, کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی, کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے, من شر ما صنعت. من ہوتا ہے سے, شر مطلب شر ہو گیا, ما مطلب جو, صنعت ہوتا ہے, صنعت بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو میں نے کام کیے ہیں, یعنی کہ سمپل ورڈز میں کہ جو میرے کارنامے ہیں, میری کھٹیاں, مطلب مذاق سلینگ لینگویج میں کہیں کہ جو میرے کارنامے ہیں میں ان کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, کہ جو میں نے کام کیے ہیں ان سے میں اس کے میں. اب آگے کا لفظ آ رہا ہے ابو. ابو کا مطلب اعتراف, یہ ایک ڈفرینٹ لفظ ہے, یہ ہماری لینگویج میں اتنا نہیں یوز ہوتا ہے اس طرح کا لفظ, یہ ڈفرینٹ عربک کا ہے. ابو لکا کہ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں, یا میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں. لکا لا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اور کا مطلب ہوتا ہے یوں. ابو لکا میں کہ تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں, میں تجھ سے اعتراف کرتا ہوں. بنعمتک علیہ, تو اس میں ہے با مطلب ہوتا ہے ساتھ, ود بسم اللہ میں جو آتا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے, ود دا نیم آف اللہ. بنعمتک کہ جو تیری نعمت ہے اس کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں. علیہ میرے اوپر, اللہ اور یا, یہ ٹھیک ہے, یہ علیہ یہ اس طرح لکھا میں نے, یہ ایکچولی کیا ہے اللہ اور یا, تو یہ مل کے بن گیا ہے علیہ. ٹھیک ہے, یا مطلب میرا ہوتا ہے, تو میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. پھر اگلا کیا ہے, ابو و ابو وہ سیم اعتراف کرتا ہوں. لکا وہ سیم ورڈ آ گیا. بذنبی, با مطلب ہوتا ہے ود, اور ذنب ہوتے ہیں گناہ. ٹھیک ہے, ذنب ہوتے ہیں گناہ, تو میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. سمپل ایز دیٹ, یہ ذنبی ہے میرے گناہ, یا ابھی ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فغفر لی, تو فا مطلب ہوتا ہے پس, اغفر ہوتا ہے استغفار, ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے, اغفار کر دے مجھے, اغفر کر دے مجھے, معاف کر دے مجھے, فورگیو کر دے. لی مجھے, ٹھیک ہے نا, لام اور یا, یعنی کہ فغفر کر دے, استغفار کر دے میرے لیے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, تو فَإِنَّهُ فا مطلب ہوتا ہے پس, إِنَّهُ اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, ہو مطلب اس کو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ فَإِنَّهُ بے شک تو ہی جو ہے اللہ کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, کہ جو تیرے سوا جو ہے وہ اغفار کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یغفر الذنوب کہ تیرے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ, یہ غفرہ کا وہی لکھیں, وہی جب یہاں پہ یہ بھی غفر ہے, یہاں پہ بھی غفر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ کے معنی میں آ رہا ہے لیکن یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے کہ ذنوب جو ہے اس کو کوئی معاف نہیں کرتا, الا ایکسیپٹ ٹو انتا یو. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں اس اگر ہم اس کو ہم ریکیپ کریں تو کہاں سے ہم شروع کیا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے, خلقتنی کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں جتنی میری کیپیسٹی ہے, جتنی میری استطاعت ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت, ٹھیک ہے, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ہر کام کے شر سے, یعنی کہ جو میں نے کیا ہے, میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں اس کی. ابو اولا کا بنعمتک علیہ, کہ میں اعتراف کرتا ہوں جو تیری نعمتیں ہیں میرے اوپر, علیہ میرے اوپر, علی کا مطلب ہوتا ہے پر, اللہم صلی علی محمد, وہی والا لفظ ہے یہ. اور میں کیا اعتراف کرتا ہوں کہ جو میرے جو گناہ ہیں میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے, بس مجھے تو معاف کر دے, اور تیرے علاوہ جو ہے وہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا. اب اس کے کہیں اس لیے میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. یہ سید الاستغفار ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان جو اذکار ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان کے جو اثر ہے وہ ہماری زندگی میں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کہ ان کلمات کو کہنے والا اس دن مر گیا تو شہادت کی موت مرے گا. یہ آپ کو احادیث ملیں گی کہ یہ ہے کہ یعنی جس نے پورے یقین کے ساتھ کلمات دن کو پڑھے اور شام سے پہلے اس کی موت آ گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہے. تو اللہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی بندگی, اللہ کی جو ہے بڑائی, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے. اور یہ جب ہم بار بار ایک لفظ بولتے ہیں نا تو ہمارا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو یہ جب اذکار پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ ان کا اثر ہم پر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.